حدیث نمبر 33. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن زيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زياد. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے سر کو تیل لگایا کرتے، سر کو تیل کثرت سے لگایا کرتے تھے، وتسریح لحیتہ، اور کثرت سے اپنے داڑھی مبارک کو کنگا کیا کرتے تھے. یہ جو ایسے داڑیاں لوگ چھوڑ دیتے ہیں نا، یہ حضور کو بالکل نہیں پسند تھا. داڑھی بڑی کرنا ہے، داڑھی بڑی کرنا ہے، ایک تو وہ لمبی چلے جاتی ہے، یا پھر ایسی داڑھی چھوڑتے ہیں کہ ایسے گش گش ایسے بال اڑتے رہتے ہیں. جی ایسا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا. کیا فرما رہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر کو تیل کثرت سے لگایا کرتے اور کثرت سے اپنے داڑھی میں کنگا کیا کرتے تھے، جماتے تھے داڑھی کو. تسریح کہتے ہیں، صرف کنگا کرنا نہیں ہوتا، داڑھی کو جمانا. تو داڑھی کو سیٹ کرنا، جمانا، اچھی نظر آئے، اس طرح سے جمانا سنت ہے، جمانا سنت ہے. یعنی ہمارے پاس عام طور پر ایک مٹھی داڑھی ہونا یا نہیں ہونا، اس سے کم ہونا، زیادہ ہونا، اس کے اوپر تو بہت زیادہ بحث کرتے ہیں. حالانکہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زور نہیں فرمائے، اس پر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم زور دے کر نہیں فرمائے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھو، ایک مٹھی داڑھی رکھو. سرکار تو ایک مرتبہ بھی نہیں فرمائے. ایک مٹھی داڑھی سے تھوڑا بڑھ کر سرکار کی تھی، یا ایک مٹھی داڑھی تھی، یہ بات اشارتاً مل جاتی ہے، جی اشارت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے عمل سے مل جاتی ہے. لیکن سرکار نے فرمایا کہ اتنی داڑھی رکھو، اتنی داڑھی رکھو، ایسی کوئی روایت نہیں ملتی. ہاں داڑھی کو جماؤ، داڑھی کو جما کر بتایا، داڑھی میں کنگھی کرنا، اس کو سیٹ کرنا. اور دوسروں کی بھی داڑھی ٹیڑھی ونگی اگر تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو جماؤ. جی کسی کے بال اور داڑھی ٹیڑھے ونگے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کیوں ایسا بکھرے بالوں کے ساتھ آتے ہیں جیسے شیطان کی طرح، کوئی اس کے بال جما دے. یا سرکار یہ فرمائیں کہ اس کے پاس کوئی کنگھی نہیں ہے کہ اس کے اپنے بال کو سیٹ کر لے. تو داڑھی مبارک اچھی نظر آنا، داڑھی اچھی نظر آنا، بال اچھے نظر آنا، یہ بالکل عین سنت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. کثرت سے سر میں تیل لگانا اور کثرت سے اپنی داڑھی کو سیٹ کرنا اور جمانا اور کنگھی کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ ایک مومن اچھا نظر آئے، ایک مومن اچھا نظر آئے، خوبصورت نظر آئے. داڑھی بڑی نظر آنا کوئی فرض نہیں ہے جی، کوئی مؤکد عمل نہیں ہے، کوئی لازم نہیں، کمپلسری نہیں ہے. اچھے نظر آنا کمپلسری ہے، یہ ہے سنت مؤکدہ. اچھے نظر آنا سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے. وہ تسریح لحیتی، اب سنت مؤکدہ کہتے ہی وہ فقہا کے پاس جا کر آپ مسئلے مسائل میں پڑ جائیں گے. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متواتر عمل سے ثابت ہوتا ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں. وہ فقہ کا سنت مؤکدہ نہیں ہے یہ. پھر فرماتے ہیں کثرت سے سر میں تیل لگاتے اور داڑھی کو اپنی جماتے. وَيُكْثِرُ الْقِنَاعَ، اور کثرت سے اپنے سر پر کپڑا رکھتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننگے سر نہیں رہتے تھے، یہ حضور کو پسند نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا عمامہ باندھے ہوئے رہتے تھے، یا ٹوپی پہنے ہوئے رہتے تھے، یا اگر سر کو تیل لگائے تو تیل تو پھر شملے کو لگ جائے گا نا، عمامے کو تیل لگ جائے گا. تو جس وقت تیل لگاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑا رکھ لیے تھے، ایک شال جیسا ایک کپڑا رکھ لیے تھے کہ تیل لگائے تو کھلے سر نہیں رہنا ہے. وہ سر پر کپڑا ڈال لے کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھتے تھے. حتی کأن ثوبہ ثوب سیاد، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنا تیل، وہ کپڑا اتنا رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگانے کے بعد، ایسا ہو گیا تھا کپڑا وہ جیسا تیلی کا کپڑا ہوتا نا، تیلی یعنی تیل بیچنے والے کا کپڑا جیسا رہتا. تیل بیچنے والے کا کپڑا وہ ہر تھوڑی دیر کو تیل پوچھتا کپڑے سے، تو وہ پورا تیل میں بھیگ جاتا کپڑا. تو اس طرح سے اتنا تیل بھر گیا تھا وہ کپڑے کے اندر، حضور کا کپڑا اتنا تیل والا ہو گیا تھا، اتنا رکھتے تھے. اس کی شرح میں بھی علماء بتائے ہیں کہ مگر فرق تھا، کوئی وہ کپڑے کی طرف تصور نہ کر لے تیل والے کا کپڑا کیسا ہوتا، کیونکہ تیل والے کپڑے میں تیل اور آئل بھی ہوتا اور میل بھی ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کپڑا تھا وہ بالکل صاف تیل کی وجہ سے تھا، اس میں میل کا کوئی تصور نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میل کو ایک منٹ کے لیے بھی قریب ہونے نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے.